قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورہ مریم ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم ترتیب کے اعتبار سے 19 سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 44 سورت ہے، 98 اس میں آیات ہے اور 6 اس میں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور پھر جو بہت رحمان ہے، بینیفیشنٹ ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہمیں بچانے والا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو جب انشاءاللہ تعالی ہم یہ سورت پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بہت سارے فائدے پہنچائیں گے، اور اللہ تعالی الرحیم ہے، مرسیفل ہے، ہم پر ترس کھانے والا ہے اور ہم کو اپنی رحمت میں لینے والا ہے۔ اس سورت میں زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہے۔ nobody knows the meaning، تو ان کو انٹرپریٹ کرنا، ان کے معنی بتانا، ان کی تختیاں بنا کر لگانا، ان کے وظیفے پڑھنا، یہ سب غلط ہے۔ ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ عبدہ، تو اس کے بندے، زکریا پر تھی۔ اب زکریا علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، سلیو، غلام، اور زکریا علیہ السلام سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھے، پیشے سے کارپینٹر تھے۔ تو انبیاء اکرام روزی روٹی کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کی پیدائش کے بعد بھی کافی عرصے تک وہ رہے۔ کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی کا نام جو ہے تورات میں الشبا جو ہے آتا ہے، اللہ عالم، قرآن اور احادیث میں تو نہیں ملتا، لیکن تورات میں ان کی بیوی کا نام کیا آتا ہے؟ الشبا آتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے پکارا۔ ندا کا مطلب آواز دینا، یہاں پر ندا سے معنی جو ہے دعا کرنا ہے، تو انہوں نے دعا کی اپنے رب کو، نداء پکارنا، خفیہ چپکے چپکے۔ دعا ایک ہوتا ہے چپکے چپکے سے پکارنا، ایک ہوتا ہے زور زور سے رو کے چیخ کر چلا کر وہ کرنا۔ تو یہاں پر انہوں نے چپکے چپکے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ آل عمران میں اس کے ڈیٹیلز آتے ہیں۔ حضرت مریم کے والدہ نے دعا مانگی تو انہیں ہیکل میں جو ہے وقف کیا تھا۔ زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے خالو تھے، کفالت جو ہے ان کے اس میں آئی۔ بے موسم پھل جب حضرت مریم کے پاس دیکھا انہوں نے تو پوچھا ان لکی ھذا، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، تو ہنالک دعا زکریا، یہ جو ہے ساری ڈیٹیلز ہم سورہ آل عمران میں پہلے لے چکے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت انہوں نے دعا کی، انہیں خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو انہیں بھی بوڑھے ہونے پر بے موسم اولاد کیوں نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوت سے پہلے نازل ہوئی۔ پورے واقعے میں جو ہے جب وہ ہجرت حبشہ کا تھا، قریش کے لوگ جو ہے وہاں پر پریزنٹس وغیرہ لے کر گئے، تو پھر یہاں سے مسلمان جو ہے پہلے ہجرت کیے تھے ان کو چھوڑ دینا تھا، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ جو ہے نجاشی کو سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کر کے سنائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی۔
قال ربی انی، کہا اے میرے رب، کس نے کہا؟ زکریا علیہ السلام نے، انی بے شک میں، وہن العظم کمزور ہو گئی ہڈیاں، یعنی عمر کی وجہ سے جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کہا میرے جسم، میرا ہڈیاں سب کچھ کمزور ہو گئی ہے، منی میری، واشتعل اور بھڑک اٹھا، الرأس سر، شیبن بڑھاپے سے، یعنی پورے بال سفید ہو جانے کو شیبن ورڈ یوز ہوتا ہے، تو بڑھاپے سے میرے پورے بال سفید ہو گئے، ولم اور نہیں ہوں میں، اکن بدعائک ساتھ تیرے دعا کے، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد، یعنی میں نامراد نہیں ہوں، محروم نہیں ہوں، بدبخت ہونے والی حوالہ نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیے ہماری کتنی دعائیں ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہم اس کے بارے میں نامراد اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرتے ہیں یہ سوچئے۔ تو اب یہاں پر اسی طرح زکریہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک اٹھے، لیکن پھر بھی میں نامراد نہیں ہوں دعا سے، وَإِنِّي خِفْتُ اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ برادری سے۔ یہاں پہ موالیہ جو ہے مولا کی جمع ہے، تو یعنی خرابت داروں سے، بھائی بندوں سے، اپنے جو برادری کے لوگ ہیں ان سے میں ڈرتا ہوں، من ورائی اپنے بعد یا اپنے پیچھے، یعنی زکریا علیہ السلام کو یہ فکر تھی کہ میرے بعد ان کی برادری کا کیا ہوگا، میرا مشن کون پورا کرے گا، ان کی اصلاح کون کرے گا، انبیاء کا جو کام ہے وہ کون کرے گا۔ بنی اسرائیل میں قبیلہ بنی لوی کی یہ ذمہ داری تھی، اور اس میں آگے کوئی بھی یہ ذمہ داری نبوت کی یا پھر توحید کی یا دین کے کام کرنے والی لینے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ فکر حضرت زکریا کو تھی۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي اور ہے میری بیوی، عاقراً بانجھ، یعنی اس کو اولاد نہیں ہو سکتی ہے، وہ بانجھ ہے، فَحَبْ لِي پس عطا کر مجھے، یہ فہب جو ہے وہاب ورڈ سے ہی، اسی روٹ سے یہ آیا ہے، تو بنا مانگے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو عطا کرنا، اس کے معنی وہاب میں آتے ہیں۔ من لدنکا اپنے پاس سے، ولیہ ایک وارث، یریثنی جو وارث ہو میرا، وارث کس میں؟ علم میں اور دین میں، ویرث من آل یعقوب اور وارث ہو آل یعقوب میں سے، یعنی نبوت کا۔ حدیث میں آتا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارے یعنی انبیاء کے کوئی وارث نہیں، بخاری کی روایت ہے جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی انبیاء کا جو ہے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء انبیاء کے وارث ہے، اور علماء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑا ہے بلکہ علم کی میراث چھوڑی ہے، اور جس نے یہ لی وہ بڑی میراث پائی اور وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سو انبیاء کی وراثت علم اور دین ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اپنے دین کی محبت کی وجہ سے اولاد کی جو ہے خواہش تھی کہ وہ آگے کام کریں گے، وہ مالدار نہیں تھے، کارپینٹر تھے، تو وارث جو ہے کیوں مانگیں گے؟ اپنے دین کے کام کو اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا اور بنا دے اس کو اے میرے رب پسندیدہ، یعنی اتنا پسندیدہ ہو کہ وہ ایک تو جو ہے جس پر تیری رضا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے والا ہو، اور ماں باپ کے لیے بھی بالکل راضی ہونے والا ہو، چھڑچھڑا نہیں ہو، کیونکہ راضی ہونے والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ نرم دل ہوتا ہے۔ تو جو انسان راضی ہونے والا ہوتا ہے، ہر کام میں جو ہے ٹک ٹک پک پک کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دین کا کام، تبلیغ کا کام، دعویٰ کا کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے، دیکھیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا من حولک، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا آتا ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ تمہارے لیے نرم دل ہے، اگر وہ سخت دل ہوتے تو لوگ جو ہے ان کے آس پاس سے جو ہے دور چلے جاتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اس کا مطلب بھی ہے، ایک تو راضی ہونے والے نے ہر چیز میں ایک سیٹسفائیڈ انسان، راضی ہونے والا انسان، چڑچڑ کرنے والا نہیں، آرام سے سب کام کرنے والی یہ بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے ویسا ہو، تو اس کا کام کیسا ہوگا؟ جو اللہ کو راضی کرنے والا انسان ہوگا، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کام کرے گا، وہ دکھاوا نہیں کرتا، اور ہر کام جو ہے اس کا انٹینشن کریکٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کروں۔
اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں زکریا علیہ السلام کو، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بغلام، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ، نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، ہم نام، یعنی اس جیسا اب تک کوئی ہے ہی نہیں، اس نام جیسا، یعنی یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود نے رکھا، ایسا انوکھا نام رکھا۔ پھر نام کے علاوہ پہ اس بچے جیسا کوئی نہیں ہے، ایک تو اتنے بڑھاپے میں ہوا، اور پھر اسپیشل کوالٹیز بھی ان کو ملی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خوشخبری ان کو نماز میں ہی ملی، یحییٰ کا مطلب وہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رکھا، اور یحییٰ علیہ السلام کا ہم کو پتا ہے کہ ایک یہودی حکمران ہیرودوس کی کوئی رقاصہ تھی، اس کی فرمائش پر جو ہے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، وہ شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس شہیدوں کی روحیں کیسی رکھی جاتی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں ہم نے پڑھی، تو ہو سکتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہنے والے اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ شہید ہوئے، تو شہیدوں کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ایک انٹرپریٹیشن اس کا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے خود نے نام رکھا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور ضرور یہ جو ہے ان کے لیے بیسٹ نام ہے۔ تو پھر دعا کیا، بٹ قبول ہونے پر یقین نہیں تھا کیونکہ انسانی فطرت تھی، قال ربی، کہا اے میرے رب، انا یکون لی، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے، غلام، بیٹا، وکانت امراتی، جبکہ ہے میری بیوی، عاقرا، بانجھ، یعنی اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے میری بیوی، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچا ہوا ہوں، من الکبری عتیہ، بڑھاپے میں حد سے باہر، یعنی بہت زیادہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، قال کذالک، فرمایا اسی طرح، نیچرلی اللہ تعالیٰ کا میسج ضرور ان کو فرشتوں کے تھرو ملا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد ہوگی، قال ربک، کہا تیرے رب نے، ہوا علیہ، وہ مجھ پر، حین، بہت آسان ہے، وقد، اور تحقیق، خلقتک من قبل، میں نے پیدا کیا تھا تجھ کو اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور نہ تھا تو کچھ بھی، آج سے 100 سال پہلے تم کچھ تھے، تب جب کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہیں بڑھاپے میں اولاد دینا میرے لیے کیا مشکل بات ہے، قال ربی، کہا اے میرے رب، اجعل لی آیہ، بنا میرے لیے کوئی نشانی، اب کہا زکریا علیہ السلام نے میں کیسے سمجھوں، جیسے یہ شک نہیں تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی لیطمئن قلبی، میرے دل کو جو ہے اطمینان ہو، تو انہوں نے بھی جیسے انہوں نے کہا جب میرے دل کو اطمینان ہو، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پریگنینسی کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں تھے، کبھی کبھی دیکھیں ہم سننے میں بھی ایسا آتا ہے کہ کسی عورت کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ حیض نہیں ہوا، پیٹ بڑا ہوا، لیکن بعد میں ڈیلیوری کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں بچہ ہی نہیں تھا، لیکن کوئی بیماری تھی، اور ان دنوں میں ڈیوائسز وغیرہ بھی نہیں تھے، الٹرا ساؤنڈز نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ میری بیوی جو ہے پریگننٹ ہو گئی ہے، قال آیتک، فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹلی بات تو نہیں کر رہے تھے، فرشتوں کے تھرو وہی بھیج رہے تھے، نشانی تیری اللہ کھینا تکلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے، 3 لیال، 3 رات سویہ، برابر یا مسلسل، یعنی صحت تو برابر ہوگی، یہ بیماری نہیں ہوگی، جیسے بیماری میں کبھی شوک میں کبھی پیرالسس میں بات نہیں کرتے ویسے نہیں ہوگا، لیکن مسلسل 3 رات وداؤٹ گیپ، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسپیک ٹو اینی ون، فخرج علی قومہ، تو نکلا اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، یعنی جو ان کی عبادت گاہ تھا جہاں انہوں نے دعا مانگی تھی اور دعا قبول ہوئی تھی، وہاں سے نکلے، فاوحا، تو اشارہ کیا، یعنی سورہ آل عمران میں رمزہ کا ورڈ آیا ہے، دیکھیے، تو یہاں پر انہوں نے اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، ان سبحوا، کہ تسبیح کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، بکرتن، صبح، و عشیہ، اور شام، یعنی عصر کے وقت، بڑھاپے میں اولاد ایک معجزہ، یہ بہت بڑی بات ہونے والی تھی زکریا علیہ السلام کے اوپر، تو پھر ایک تو ایموشنل جو ہے سچویشن تھا، ایک تو ان کو اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی، تو پھر اب ان حالات میں اتنی بڑی بات ہونے والی ہے، اتنا بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، ایسے سچویشن میں کیا کرو، سیلیبریٹ، ناچ گانا نہیں، بلکہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتابہ، لے لو کتاب، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، اب اس وقت کون سی کتاب تھی، تورات تھی، انجیل تو ابھی آئی نہیں تھی، کیونکہ جو ہے انجیل لیٹر آن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی نا، تو تورات تھی، اور ضرور جو ہے مطلب ابھی اس میں اتنا چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہوگی، اور اسی کی شریعت جو ہے مانی جاتی تھی، تو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اجتہاد کے ساتھ جو ہے کیا کرو،
اس کو پکڑ لو، وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو الحکمہ، حکمہ کے معنی نبوت کے بھی آتے ہیں، حکمت کے بھی آتے ہیں، سمجھ اور دانائی کے بھی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، سمجھداری بھی دی، دانائی دی، صبیہ بچپن میں ہی، یعنی فیصلے کی قوت، کتاب کی سمجھ۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ 3 سال کے تھے تو تورات پڑھی اور 7 سال میں تورات کے ماہر ہو گئے تھے۔ آپ کو کھیل کود کا شوق نہیں تھا اور زکریا علیہ السلام نے خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا، تو ہو سکتا ہے زکریا علیہ السلام نے انہیں بچپن میں ہی جو ہے ٹوائز کے جگہ کیا کیا، یحییٰ علیہ السلام کو کتابیں پکڑا دی۔ اس سے بہت ایفیکٹ ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین کا علم چھوٹے جب ہمارے بچے ہوتے ہیں تو تب سے دینا چاہیے۔ وحنانن اور نرم، یعنی محبت کرنے والا، مہربان، ویل وشر، دوسروں کا درد سمجھنے والا، من لدنا و زکاتن، اپنے پاس سے، اور پاکیزگی، یعنی دل کے ساتھ ساتھ جسم کی پاکیزگی بھی رہنے والا ہے، کیونکہ دین کے کام کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، لوگوں کے ساتھ نرم دلی سے کام کرتے تھے، خیر خواہی ضروری ہے، دل کی پاکیزگی کے ساتھ جو ہے سب کو معاف کرتے ہوئے آگے جانا ہے، تو ساری کوالٹیز جو ہے اس میں یحییٰ علیہ السلام میں ہوگی۔ وَقَانَ تَقِیًّا، اور تھے وہ پرہیزگار، متقی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے برے کاموں کو چھوڑنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر نیک کام کرنے والے تھے۔ وَبَرًّا، اور نیکوکار بھی، والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ رشتہ داروں میں سب سے پہلے حق کس کا ادا کرنا ہے؟ والدین کا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عصیّا، اور نہ تھا سرکش، یعنی زبردستی کرنے والے نہیں تھے، عصیّا نافرمان، یہاں پہ عصیّا جو بڑا نافرمان کے معنی ہوتے، تو وہ سرکش بھی نہیں تھے، نافرمان بھی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان گڈ کوالٹیز کے ساتھ بطور نمونہ بھیجا کہ تم کو ایسے رہنا ہے۔ وسلام علیہ، اور سلام اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، اور دنیا نے ان کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی۔ یوما، جس دن ولدہ، وہ پیدا ہوئے یعنی دنیا میں آئے، وہ یوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ، یعنی قیامت کے دن۔ یہ 3 ہولناک گھڑیاں ہوتے ہیں، انسان جو ہے پیدائش کی حالت میں، جب دنیا چھوڑتا ہے وہ حالت، اور پھر قیامت کے دن۔ بہت ہی وحشت اور ڈراؤنا اور اکیلا پن، تو اس وحشت سے جو ہے وہ پاک ہوں گے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ایک جو ہے فاؤنڈیشن ہے، ایک تمہید ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں ہو سکتی ہے، تو اس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی غیر معمولی پیدائش تھی، جو ہے بن باپ کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرشمے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میریکلز کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام۔ تو یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح بیان کر رہے ہیں حضرت مریم کا۔ اِذِ انتبذت، جب وہ تنہا ہو گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً، ایک جگہ پر، شرقیہ، مشرق کی جانب، یعنی ایسٹ، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں جو عیسائیوں کا قبلہ ہے وہاں پر، فاتخذت، پھر بنا لیا، من دونہم حجابا، ان کے اور اپنے درمیان ایک پردہ، کہ کوئی ان کو نہ دیکھ سکے، ویسے جو ہے وہ بیٹھ گئی۔ عیسائیوں میں بھی پردے کا کانسیپٹ تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں ننز وغیرہ فل گاؤن پہنتی ہے، ہیڈ سکارف پہنتی ہے، تو اب آپ دیکھیے وہ پہنتی ہے تو اٹس اوکے، لیکن ہم پہنتے ہیں تو پھر جو ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت دروازے نہیں تھے، پردے نہیں تھے، تو کون آیا گیا یہ جو ہے مطلب بالکل سامنے سے نہیں وہ کرنا چاہتی، پاک دامن عورت تھی، پردے کا خیال رکھنے والی تھی، تو پھر اس نے کیا کیا، پھر بنا لیا ان سے، ان کے اور اپنے درمیان ایک پردہ، تو میں نے پردے میں رہنے والی جو ہے وہ تھی۔ فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اپنی طرف سے جو ہے بھیجا، جیسے کتابنا یعنی میری کتاب، روحنا یعنی اللہ کی روح، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو which belong to اللہ تعالیٰ، جیسے ملائکتہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے، تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کی طرف سے بھیجے گئے، who belong to اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو اس نے شکل اختیار کی اس کے لیے، بشراً، ایک انسان کی، سویہ، تندرست، یا ٹھیک یعنی بے عیب انسان کے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں حضرت مریم کے پاس گئے۔ قالت انی، بولی، بے شک میں، یعنی مریم علیہ السلام تب جو ہے ایک دم انسانی شکل میں جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے، تو کہا اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی،
یعنی میں پناہ چاہتی ہوں فائدہ پہنچانے والے اور نقصان سے بچانے والے رب کی، منکا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر ہے تو متقی انسان. یعنی پاک دامن نیک عورت تھی، وہ پریشان ہو گئی ایک انسانی شکل میں ان کو دیکھ کر، اور جو ہے اس طرح انہوں نے کہا قال انما، کہا بے شک میں، انا رسول، میں بھیجا ہوا ہوں. یعنی اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ربک تیرے رب کا، لأہبا کہ عطا کروں، لکی تجھ کو، غلامن زکیہ ایک لڑکا پاکیزہ. یعنی میں برے ارادے سے نہیں آیا ہوں، اور جو ہے میں تمہیں جو ہے ایک اولاد کی خوشخبری دینے آیا ہوں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری تو وہ پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. قالت انا یکون، بولی کہاں سے ہو سکتا ہے، لی غلام میرا لڑکا، ولم یمسسنی اور نہیں چھوا مجھ کو، بشرن کوئی انسان نے، یعنی کسی مرد سے تو میرا تعلق ہی نہیں ہے، کسی سے میرا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، میرا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم اکو بغیہ اور نہیں ہوں میں بدکار، میں تو بدکار بھی نہیں ہوں کہ نکاح کے باہر جو ہے ایسا کام مجھ سے ہو. قال کہا، کس نے، جبرائیل علیہ السلام نے، کذالک اسی طرح، قال رب کی، کہا تیرے رب نے، ہوا علیہ حین، وہ مجھ پر بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ بنا باپ کے جو ہے حضرت مریم کو اولاد دے. وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم کر دے اس کو، یعنی اس بچے کو، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی ایک نشانی، ایک مرکل کی طرف سے کہ بغیر باپ کے بھی اولاد ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو. رحمتن، اور رحمت منا ہماری طرف سے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہوں گے. وکان امرن، اور ہے ایک کا مقدیہ، پورا ہونے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو پھر یہ ہو کر رہے گا. اب آج انسان سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز، آئی وی ایف، اب ٹیسٹ ٹیوب بیبیز میں یہاں سے سپرم لیتے ہیں، وہاں سے ایگ فرٹیلائز ہو کے ایک اگر ورجن میں اس کو پلیس کیا جائے تو پھر جو ہے ایک ورجن عورت اتنی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس کے بعد پریگننٹ ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ایسی مشکل بات ہے کہ وداؤٹ اے سپرم اللہ تعالیٰ جو ہے ایک انسان پیدا کر سکتے ہیں. جب کلوننگ سے ایک پیرنٹ کے ٹیشو سے یہ کام ہو سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے. جب مارس پہ، مون پہ انسان لینڈ کر سکتا ہے تو پھر معراج کے سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کتنے قدرت والے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. فحملتہ، تو اٹھا لیا اس کو، یعنی پیٹ میں کیری کر لیا اس کو. فانتبذت، پھر الگ ہو گئی، بھی ساتھ اس کے، مکانن دور کی، قصیہ جگہ پر، یعنی ہیکل سے دور، بیت الحم میں جو ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ یروشلم سے 8 to 9 مائلز کی دوری پر ہے، وہاں پر وہ چلی گئی. فَأَجَاءَهَا، تو لایا اس کو، المخاض، درد ذیح. درد ذیح یعنی لیبر پینس، یہ اس کا روٹ ہے خا، یا اور ضاد. جو ماں کو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے تو اس کو مخاضو کہتے ہیں. اِلیٰ جذعی، تنے کی طرف، النخلہ، کھجور کے. یعنی اب ان کو جو ہے جب لیبر پین ہونے لگا تو پھر وہ کھجور کے درخت کے پاس آئی. قالت، کہنے لگی، کون، حضرت مریم، یا لیتنی، اے کاش کہ میں مت، مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے. یعنی ایک تو تکلیف لیبر پین کا، دوسرا خوف کے بچے کے بارے میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. وکنت، اور میں ہوتی، نسیا، بھولی بسری چیز، منسیا، بھولی بھلا. یعنی کاش کہ لوگ مجھے جانتے ہی نہیں، لوگ مجھ سے کچھ سوال ہی نہیں کریں گے، کاش جو ہے مجھے لوگ کچھ پوچھے ہی نہیں، مجھے لوگ بھول ہی جائے. فناداہا، تو پکارا اس کو، من تحتہا، اس کے نیچے سے، اس کے پیروں کی طرف سے. اللہ تحزنی، کہ نہ تو غمگین ہو، قد جعل، تحقیق بنا دیا، رب کی، تیرے رب نے، تحت کی، تیرے نیچے، یعنی تیرے پاؤں کے، سریہ، سردار. یہاں پہ جو ہے دو اس کے انٹرپریٹیشنز ہے. یہاں پہ سریہ کا مطلب سردار کے بھی آتے ہیں اور چشمے کے بھی آتے ہیں. ایک فرسٹ مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کے جو ہے پیروں کی طرف سے آواز دی اور کہا تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو چکا ہے. وہ مایوس ہو رہی تھی، فکر مند ہو رہی تھی. ایک واٹر تھراپی بھی ہوتا ہے، دیکھیے پانی سے جیسے ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، اور پھر پانی نہانے سے بھی وی فیل سو ریلیکسڈ اینڈ کمفرٹیبل، پانی پینے سے بھی وی فیل گڈ. تو ان کو ایک پانی کا انتظام ہوا کہ ڈونٹ فیل سیڈ، آپ کو جو ہے ایک اچھی چیز یہاں مل رہی ہے. سیکنڈ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو تمہارے ماں تحت ایک سردار ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے جو ہے بات کر کے ماں کی کلاریفیکیشن بھی دی، اور بطور جو ہے مطلب لوگوں کے سامنے جب وہ دینا تھا، بات کرنا تھا، تو اپنے بیٹے کو آگے جو ہے کر دیا. خیر ان کے
نیچے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سردار اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَحُزِّي إِلَيْكِ اور ہلا لے اپنی طرف بِجِذْعِ النَّخْلَةِ درخت کے تنے کو تُسَاقِطْ عَلَيْكَ گرائے گی تجھ پر رُطَبًا پکے ہوئے کھجور یعنی فریش جو ڈیٹس ہوتے ہیں وہ بالکل ابھی جو پکے ہوئے تھے رطب جنیا چنے ہوئے یا تر و تازہ فَكُلِي پھر کھا وَاشْرَبِي اور پی. اس لیے جو ہے پیچھے جو ہے اس کا معنی چشمے کے بھی آتے ہیں تو کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے دونوں کا انتظام کر دیا ہے. وَقَرِّ عَيْنَا اور ٹھنڈی کر آنکھیں بچے اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پانی کا انتظام یہاں پر کیا اور یہاں پر کھجور کا انتظام کیا. تو کھجور آفٹر ڈیلیوری بہت ہی نیوٹریشیس ڈائٹ ہے اور بچے کے لیے بھی تحنیک میں بھی جو ہے منہ میں نرم کر کے بچے کو جو فرسٹ ڈائٹ دی جاتی ہے جس میں وائٹامنس کیلشیم میگنیشیم آئرن پوٹاشیم فاسفورس سب کچھ ہوتا ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ کھجور سے موٹاپا ہوتا ہے. کھجور سے موٹاپا نہیں ہوتا. یہ بیماری کے بعد بھی کوئک انرجی دیتی ہے. اٹ کیورز اٹ پیوریفائز. اور کھجور جو ہے ڈیلیوری اور پریگنینسی میں بہت ہی اچھی ایک چیز ہے جو ڈائٹ میں انکلوڈ کرنی چاہیے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈیلیوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کھجوروں والی غذا دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے ایسی سچویشن میں یہ بیسٹ چیز تھی. فَإِمَّا پھر اگر تَرَيِنَّا تم دیکھو مِنَ الْبَشَرِ انسان میں سے احدن کسی ایک کو فَقُلِي انی تو کہہ دو بے شک میں نے نظر مانی ہے للرحمانی رحمان کے لیے. یعنی اگر تم کسی کو دیکھو تو میں نے رحمان کے لیے نظر مانگی ہے سومن روزے کی جو ان کی شریعت میں تھا. آج ایسا روزہ نہیں ہے جیسے سوم ورت وہ ہوتا ہے دیکھیے کیا کہتے ہیں اپنے بولنے نہیں والا روزہ. کوئی اب کہیں سنے ہوں گے کہ بالکل یہاں پہ یہ روزہ ایسا تھا بولنے نہیں والا مون ورت جیسے جو ہے ہوتا ہے تو اس طرح نہیں بولنے والا روزہ ان کے شریعت میں تھا. تو تم کہہ دو کہ میں نے جو ہے وہ نہیں بولنے والا روزہ رکھا ہے. فلن اکلمہ تو ہرگز نہیں کلام کروں گی الیوم انسیہ کسی انسان سے میں جو ہے آج ہرگز بات نہیں کرنے والی ہوں کیونکہ بات کرنے سے جھگڑا بش جو ہے وہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصے کے ٹائم پہ جو ہے چپ ہو جاتے تھے. شروع میں چپ ہو جانا ہے کیونکہ ایموشنل سچویشن ہوتا ہے کیونکہ انسان کو تو کتنا بھی آپ ایکسپلین کرو کتنا بھی کنونس کرو امپاسبل ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے نہیں کنونس کیا جا سکتا ہے تو چپ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. فَأَتَتْ بِهِ تو لے آئی اس کو قومہا اپنی قوم کے پاس یعنی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئی. تحملہ تو اٹھائے ہوئے تھی اس کو. قالو کہنے لگے یعنی ان کی قوم اور لوگ یا مریم اے مریم لقد البتہ تحقیق جئتی لائی تو یعنی یہ کیا لائی ہے تو شیئن فریہ ایک چیز بہت عجیب یا بری. یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن ہو سکتا ہے ان کے بھائی کا نام ہارون ہے یا ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کے خاندان کی تھی. کہنے لگے اے ہارون کی بہن ما کان ابو کی نہ تھا باپ تیرا امرأ سوء انسان برا وما کانت اور نہ تھی امو کی بغیہ ماں تیری بدکار یعنی اتنے اچھے خاندان کی تم ہو تو یہ کیا کر بیٹھی ہو. فاشارت تو اس نے اشارہ کیا الیہ اس کی طرف کس کی طرف بچے کی طرف. قالوا کیفا انہوں نے کہا کس طرح نکلمو ہم کلام کریں من کھانا جو ہے فی المہدی صبیہ پنگوڑے میں ایک بچہ سا نے جھولی میں ہے چھوٹا سا بچہ ہے وہ کیسا بات کر سکتا ہے. قالا بول اٹھا کون بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب اس نے دی مجھ کو کتاب. اب یہاں پر ہو سکتا ہے تورات کیونکہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہی تورات سیکھ لی تھی اور انجیل کیونکہ فیوچر میں ان کو انجیل ملنے والی ہے. وجعلنی اور بنایا مجھ کو نبی وجعلنی اور بنایا مجھ کو مبارکن مبارک ہم کہتے ہیں مبارک مطلب کیا ہوتا ہے اچھی چیزوں میں بڑھوتری انکریز ان بینیفیشل تھنگس لوگوں کی رہنمائی کرنے خیر خواہی پہنچانے آئے ہیں تو بنایا مجھ کو مبارک اینما کنت جہاں کہیں میں ہوں جو جہاں کہیں بھی میں ہوں. اور مسیح عیسیٰ مسیح بھی آتا ہے مسیح یعنی سیر کرنے والے وہ بہت جگہ گھومے جہاں جہاں میں جاؤں گا کیا کروں گا اچھائی میں بڑھوتری کروں گا بینیفیشل تھنگس کو انکریز کروں گا. واوصانی اور تاکید کی مجھے بالصلاتی نماز کی والزکاتی اور زکات کی یعنی پچھلی شریعت میں بھی جو ہے نماز اور زکات فرض تھی. ما دمت حیا جب تک میں رہوں زندہ یعنی نماز آخری لمحے تک فرض ہے. وبرم بوالدتی اور نیک سلوک کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ. یہاں پہ بوالدتی ایک ہی ہے دیکھیے ماں
والدین نہیں آیا کیونکہ سنگل پیرنٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، ولم یجعلنی اور نہیں بنایا مجھ کو جبارن متکبر شقیہ بدبخت، یعنی میں سرکش نہیں ہوں، بدبخت نہیں ہوں، عبادت کر کے متکبر نہیں ہوں، نبوت حاصل کرنے کے بعد مجھے کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے سال میں جو ہے یعنی ایٹ دا ایج آف 33 اللہ تعالیٰ تو جو ہے ان کو اٹھا لیے اوپر، تو 33 ایئرس کی ایج تک انہوں نے کتنے کام جو ہے کر لیے تھے۔ آپ دیکھیے ہم 33 ایئرس میں کیا کیا کام کیے، اپنی زندگی کہاں گزارے، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے۔ والسلام علیہ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم